جی، بہت سے دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ آیا کہ اگر آپ کا بچہ یو کے میں پیدا ہو تو کیا اس کی وجہ سے پیرنٹس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے یا بچہ جو ہے وہ یو کے نیشنل ہوگا؟ تو اگر آپ یو کے اندر اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یا ورک ویزے پہ ہیں، آپ کا بچہ یو کے میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کو نیشنلٹی بالکل نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک طریقے سے نیشنلٹی مل سکتی ہے کہ اگر ہسبینڈ یا وائف میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یو کے نیشنل ہو، یو کے نیشنل ہو، یو کے کا پاسپورٹ اس کے پاس ہو، برٹش پاسپورٹ ہو، چاہے بیوی کے پاس ہو چاہے ہسبینڈ کے پاس ہو، تو تب بیبی پیدا ہو تو پھر جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے جو دوسرا ہوگا اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، لیکن اس کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے بعد ملتی ہے۔ ہاں، اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے پاس نیشنلٹی ہے تو بچہ جو بھی پیدا ہوگا نا وہ یو کے نیشنل ہوگا، اس کو اسی وقت نیشنلٹی مل جائے گی، اس کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ILR پہ ہے، جبکہ اس کی جو وائف ہے وہ ورک ویزے پہ آئی ہوئی ہے۔ اب ان کا بیبی ہوا ہے تو اس بیبی کو اس کے والد کی وجہ سے، فادر کی وجہ سے بیبی کو ڈائریکٹلی نیشنلٹی پاسپورٹ مل گیا، جبکہ والدہ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ادھر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے بیبی ہو جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، تو کس طرح، کون سا پروسیجر ہے، کون سا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے اس بیبی کے ہم ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں تاکہ بیبی کو ویزا مل سکے۔ اب جب ڈیفینیٹلی بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ یو کے میں ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، چاہے نارمل ڈلیوری ہو یا آپریشن وغیرہ ہو، تو جو ڈاکومنٹس ہاسپٹل والے آپ لوگوں کو دیں گے ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ آپ لوگ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے گئے جس کاؤنٹی میں آپ رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جس سٹی میں رہ رہتے ہیں اس سٹی کی کونسل ہوتی ہے، آپ اس کونسل کی آن لائن اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے بیبی کے جو بھی ڈاکومنٹس آپ کو ہاسپٹل کی طرف سے ملے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو جا کے دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اپنا پاسپورٹ اور اپنی وائف کا پاسپورٹ بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ ویریفائی کر سکیں کہ آپ لیجیٹیمیٹ اس بیبی کے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، نارمل سوال ہوتے ہیں، اتنے کوئی کمپلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کی جاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی وائف کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، یہ وہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے کوشچن وہ آپ سے پوچھتے ہوتے ہیں۔ کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ آیا کہ ٹیکس وغیرہ دیتے نہیں دیتے ہیں، آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیں گے، لیکن زیادہ تر نہیں دیکھتے، وہ صرف آپ سے آپ کا ایڈریس پوچھتے ہوتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے پاسپورٹ وغیرہ وہ دیکھتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہے ہیں، رجسٹریشن برتھ سرٹیفکیٹ، آپ ابھی اس کو ویریفائی کر لیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک کاپی دے رہے ہیں، یہ تقریباً 12.5 پاؤنڈ کی ایک کاپی ملتی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں سے کچھ چینجنگ کروانی تو ابھی کروا لیں، ادروائز جب ہم نے یہ بنا دیا تو اس کے بعد ایڈیٹنگ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو 100 پاؤنڈ 99 پاؤنڈ جو ہے نا نارمل فیس ہوتی ہے وہ لگے گی۔ اب جب آپ کے بیبی کا رجسٹریشن برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا ہے، رجسٹرڈ برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپنے بیبی کا، آپ جس بھی کنٹری کے نیشنل ہیں، سپوز کہ میں پاکستانی ہوں تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے پاکستان ہائی کمیشن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے میں اپنے بیبی کا شناختی کارڈ بنواؤں گا، CNAC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہوتا ہے وہ بنواؤں گا، اس کی فیس میں پے کروں گا، ٹھیک ہے، پہلے میں آن لائن اپوائنٹمنٹ لوں گا، وہ مجھے ڈیٹ بتائیں گے، اس ڈیٹ پہ میں جاؤں گا پاکستان ہائی کمیشن میں، وہاں پہ جا کے اپنے بیبی کی میں جو ہے نا وہ شناختی کارڈ بنواؤں گا۔
جب شناختی کارڈ 8-10 دن کے بعد آ جائے گا تو اس شناختی کارڈ کی بیس پہ پھر میں اس کا پاسپورٹ اپلائی کروں گا. وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے بعد وہ تقریباً 10-12 دن 15 دن کے اندر، اگر آپ ارجنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ 4-5 دن کے اندر بھی آ جاتا ہے، تو وہ پاسپورٹ آ جائے گا. جب آپ کے پاس پاسپورٹ آ جائے گا تو پھر آپ یو کے کا ویزا اپلائی کریں گے آن لائن. ٹھیک ہے، ای ویزا جو ہے نا، اب انہوں نے دوسرا پاسپورٹ وغیرہ یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ انہوں نے ختم کر دیے. اب ڈیجیٹل ان کا جو ہے نا وہ آپ کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آن لائن آپ سارے جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں. بیبی کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد آپ ویزا فیس ہے بیبی کی پے کرتے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اس کا پاسپورٹ جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی جو ہے نا وہ بھی اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں. پھر آپ بیبی کے لیے اس کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ پے کرتے ہوتے ہیں. ہیلتھ انشورنس ہے 1 سال کی 2 سال کی جتنے بھی آپ لینا چاہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سپوز کہ میں اگر 2 سال میں ہوں تو میں اپنے بیبی کی بھی 2 سال کی ہی ہیلتھ انشورنس جو ہے نا وہ پے کروں گا. تو بیبی کی ہیلتھ انشورنس پے کرنے کے بعد وہ تقریباً 15 سے 20 دن ڈیسیژن لگنے میں لگتے ہیں. تو اس کے بعد ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور آپ کے بیبی کو جو ہے نا وہ ویزا مل جاتا ہے. اب یہ ہے آپ کا بیبی جو ہے نا وہ اب ویلڈ ویزے پہ ہو گیا ہے. اب یہ ہم تب کرتے ہوتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس، یا اس کا ویزا وغیرہ اپلائی کرنا یا اس کا پاسپورٹ بنوانا، اگر ہم نے اپنے کنٹری میں جانا ہو. ٹھیک ہے، ہم اگر نہیں کرتے نا تو ہم بیبی کو لے کے اپنے کنٹری میں جا سکتے ہیں. پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم لوگ سری لنکا جا سکتے ہیں. جس کنٹری کے بھی ہم لوگ ہیں وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو وہ پھر بیبی کو نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بیبی کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اس کے پاس ویزا نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ اپنے کنٹری جانے لگے نا تو اس سے پہلے آپ یہ ویزا وغیرہ اپلائی کریں، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ یہ سارے معاملات اس وقت کرنے چاہیے. اگر آپ نہیں جانا چاہتے 1-2 سال تو پھر آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزا سے آپ کا بیبی یہاں پہ اس کی برتھ ہوئی ہے وہ رہ سکتا ہے یو کے اندر. اب جہاں تک نیشنلٹی کی بات ہے، یو کے اندر جو ہے نا وہ لا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اگر دونوں پیرنٹس نان برٹش ہیں یا جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے برٹش کی، برطانیہ کی، تو ان کو بیبی چاہے آپ 10 بھی پیدا کر لیں آپ کو نیشنلٹی بالکل آفر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نہ ایز اے گارڈین آپ یہاں پہ اپنا ڈیوریشن جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ ہے معاملات. ہاں، کینیڈا یا امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ٹرانزٹ فلائٹ میں بھی ہوں، آپ نے وہاں پہ 2-3 گھنٹے اسٹے کرنا ہے، سپوز نیو یارک کرنا ہے یا واشنگٹن کرنا ہے، کہیں پہ بھی آپ نے کرنا ہے، یا ٹورنٹو آپ کر لیں یا وینکوور کر لیں، تو اس دوران میں آپ کی فلائٹ کے دوران آپ کے بچے کی برتھ ہو جاتی ہے. تو جس کنٹری کی ٹیریٹری کے اندر آپ کے بچے کی برتھ ہوگی نا وہ ڈیفینیٹلی اس کو سٹیٹس اسی کنٹری کا مل جائے گا. اب جب سپوز کہ آپ جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کی فلائٹ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ٹورنٹو رکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے فلائٹ چینج کر کے آگے جانا ہے، امریکہ جانا ہے. تو اس دوران آپ کا لکیلی بیبی کی برتھ ہو جاتی ہے ٹورنٹو میں. تو بچے کو جو سٹیٹس ہے نا وہ کینیڈین سٹیٹس مل جائے گا، اور جو پیرنٹس ہو گئے وہ اس بیبی کی بیس پہ ایز اے گارڈین وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں تب تک جب تک آپ کا بچہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا. یہ جو میں نے جتنی بھی معلومات لی ہیں، جتنی بھی ریسرچ کی ہے میں نے، یہ ساری دوستوں سے، لوگوں سے، سوشل میڈیا سے یہ میں نے لی ہے معلومات. ٹھیک ہے، اس میں نے جو ہے نا وہ اس چیز کو بیس بنا کے یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ خود بھی اس معاملے میں اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. تو یہ معاملات ہے. یو کے میں بیبی کی برتھ اگر آپ نان برٹش ہیں تو آپ کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی، اس لیے آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں.